السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے، غسل جنابت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا عورت و مرد دونوں کے طریقے غسل میں کوئی فرق ہے؟ جواب: نیت کو بھی آداب غسل میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ نمبر 2، بسم اللہ آغاز غسل میں کہنے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یعنی جو وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں، اور جو وضو کے وقت بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں۔ چونکہ آغاز غسل جنابت میں وضو بھی مشروع ہے، اس لیے تسمیہ بھی مشروع ہوگا۔ غسل جنابت کا مسنون اور مشروع طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غسل جنابت فرمایا ہے اسی طرح غسل کیا جائے، یعنی سب سے پہلے غسل کی نیت کی جائے اور بسم اللہ کہا جائے، شرمگاہ کو دھویا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اس کے بعد مکمل وضو کیا جائے، صرف سر کا مسح اور پاؤں کو چھوڑ دیا جائے، انہیں غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھوئے جائیں۔ پھر سر پر 3 بار پانی ڈالا جائے، بالوں کا اچھی طرح خلال کیا جائے تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد دائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے پورے بدن پر پانی ڈالا جائے۔ غسل میں بغل، کانوں کے سوراخ، ناف اور پاؤں کی انگلیوں کا از حد خیال رکھا جائے، اور جن اعضاء کو رگڑنا ضروری ہو انہیں رگڑ کر دھویا جائے۔ غسل کا یہ تفصیلی طریقہ حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کرام کی احادیث شریفہ سے مستنبط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو اس طرح شروع کرتے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں تر کر کے ان سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، پھر 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر کو دھویا، پھر اپنے بدن پر پانی ڈالا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اپنے ہاتھوں سے پانی صاف کرنے لگے۔ عورت اگر حیض یا نفاس سے پاک ہو تو اس کے غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، عورت کا غسل۔ غسل جنابت کا جو طریقہ مرد کا ہے وہی طریقہ عورت کا بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر چوٹیاں گھوندی ہوئی ہو اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے چوٹیاں کھلی رکھنا بھی ضروری نہیں، مستحب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چوٹیاں باندھا کرتی ہوں تو کیا یہ ضروری ہے کہ غسل جنابت کے وقت میں انہیں کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے، تو اس پر 3 لب پانی ڈال لے، پھر تم اپنے بدن پر پانی بہاؤ تو پاک ہو جاؤ گی۔ یعنی حائضہ و نفسہ کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ بیر کی پتی کو پانی میں ملا کر غسل کرے۔ اسی طرح نہانے کے بعد اون یا روئی کو مشک میں ملا کر شرمگاہ میں رکھ لے تاکہ اس سے خون کی مہک اور بدبو دور ہو جائے۔ اگر مشک میسر نہ ہو تو کوئی بھی خوشبو اس کی جگہ استعمال کرے، اور اگر خوشبو بھی میسر نہ ہو تو اس کے لیے پانی ہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ اسماء بنت یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پانی اور بیر کی پتی لے کر خوب اچھی طرح سے صفائی کرے، پھر غسل کرے، اس کے بعد عطر آلود روئی کا ٹکڑا ایک لے کر صفائی کرے۔ اسماء نے کہا، اس ٹکڑے سے عورت کیسے صفائی کرے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ صفائی کرے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں وہ چھپانا چاہتی تھی، اس ٹکڑے کو خون کے مقام پر لگائے یا رکھ لے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔